السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے کہ ہمارا کوئی بھی گول ہے، گولز کیسے ہونے چاہیے، اور اگر ہمارا کوئی گول ہے تو ہم اسے کیسے اچیو کر سکتے ہیں، اور اگر گول نہیں ہے تو آگے کیا ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم زندگی میں کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمیں اس کا مقصد پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ بہت منیمم سے لیتے ہیں۔ ہم پیدا ہوئے، انسان کے دل میں فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ انسان یہ سوچے میں کیوں پیدا ہوئی ہوں، کیوں، میرا مقصد کیا ہے، میں اس گھر میں ہی کیوں پیدا ہوئی، میرے ذمہ یہ کام کیوں ہے، میں کیوں کروں یہ سب کچھ۔ کیوں کا سوال انسان کی فطرت میں ہے کہ یہ کام کیوں ہے، یہ کیسے ہے، کہاں سے ہے۔ تو سب سے بیسک جو سوال ہے ہم دنیا میں کیوں آئے، یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بچہ اسکول جاتا ہے، ماما میں اسکول کیوں جاؤں، کوئی یونیورسٹی کالج جا رہا ہے، میں کیوں یہ کر رہی ہوں۔ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا کریں، اور اگر آپ نہیں بھی پوچھتے تو فطرتی طور پر ہمارے اندر یہ سوال ہوتا ہے، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، جو چل رہی ہے زندگی چلنے دیں، بعد میں ہم خود جا کے دیکھ لیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ اور سب کی زندگی دھکے پہ چل رہی ہوتی ہے، یوں سمجھ لے کہ جہاں پر جو بس جیسے ہو گیا ہم ویسے کرتے جائیں گے، خود کچھ پلان نہیں کرنا، خود اس کے اکارڈنگلی کچھ نہیں کرنا۔ تو اپنے فیوچر کے بارے میں تھوڑا بہت سوچنا بھی چاہیے، پلان بھی کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پلانز بہترین ہیں، لیکن ہمیں خود بھی اپنے لیے خیر کے معاملے کے لیے اپنے لیے سوچنا سمجھنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے آپ پر ورک کرنا چاہیے کہ ہم کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، دینی لحاظ سے اور دوسرا فائنینشیلی لحاظ سے، یا کسی بھی طریقے سے ہم اپنے آپ کو کیسے امپروو یا گرو کر سکتے ہیں۔ ایک گول ہے، فار ایگزامپل کسی کا ایک بچہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے یا اسکول کالج لائف میں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بندہ علم حاصل کر رہا ہے اور اس کا کوئی ایم ہے، اس نے ڈاکٹر بننا ہے، اس نے انجینئر بننا ہے، یا پھر ایم بے شک یہ رکھ لے اسے ایک جاب چاہیے، ٹھیک ہے، ایک اچھی جاب چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکے۔ ایک لڑکی ہے یا ایک لڑکا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے والد صاحب اکیلے گھر میں کمانے والے ہیں اور میں سب سے بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں، تو میں نے انشاءاللہ اپنے والد صاحب کا ساتھ دینا اور وہ مجھ پر پراؤڈ فیل کرے، میں نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ تو اب بندہ وہ کرے کیسے، کیونکہ پڑھنا بھی ہم سب کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو کنسسٹنسی صرف اور صرف اس کے لیے نہیں، کنسسٹنسی آپ دیکھیں جس کام میں بھی ہوتی ہے اس کام کو بہترین بنا دیتی ہے۔ ایک بندہ اپنے طور پر حفظ کر رہا خود ہی، کہتا ہے کہ چلو میں حفظ سٹارٹ کرتا ہوں، 2 دن پڑھا شوق سے، بس ختم، کنسسٹنسی گئی، حفظ ختم۔ جو بچہ مدرسے میں ہے اس نے کرنا ہی کرنا ہے تو اس کا حفظ ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ کہتا ہے میں گھر سے پرائیویٹ پڑھوں گا، پورا سال وہ نہیں پڑھتا، اور جب پیپرز قریب آتے ہیں تب وہ پڑھتا اور بس پاسنگ مارکس لے کے ہاں بھئی یہ لو میری بھی ڈگری ہو گئی ہے۔ اور سملرلی اگر ایک بچہ یونیورسٹی جا رہا ہے تو دونوں کے علم میں فرق ہے۔ تو جس چیز میں بھی کنسسٹنسی آتی ہے وہ اس کام کو خوبصورت بنا دیتی ہے اور اس کو اور زیادہ مزید بہتر کر دیتی ہے پہلے سے تو کنسسٹنسی کے ساتھ کنسیکوینسز بھی بہت ضروری ہیں۔ کنسسٹنسی تب تک آ ہی نہیں سکتی جب تک کنسیکوینس کا ہمیں پتہ نہ ہو۔ ایک بندہ ہے، اس کی فجر کی نماز روز قضا ہو جاتی ہے، وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ ہی نہیں پاتا، وہ کہتا ہے میں روز کوشش کرتا ہوں، اگر کبھی آنکھ کھلے بھی تو میں کہتا ہوں کہ اچھا چلو کمبل کر لیتا ہوں، 5 منٹ بعد اٹھتا ہوں، اور وہ پھر 1 گھنٹے بعد اٹھتا ہے اور دیکھتے کہ سورج نکلا ہوا ہے، اور پھر تھوڑا سا ریگریٹ اور بس اپنے کام پہ چلا جاتا ہے۔ کیا ریزن ہے کہ آج لوگ 5 بجے نہیں اٹھ سکتے فجر کی نماز کے لیے، لیکن 7 بجے وہ اپنے آفس، اسکول، کالج یا بس کے لیے اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہماری بس چھوٹ گئی تو ہم اسکول نہیں جا پائیں گے، ایبسنٹ لگے گی یونیورسٹی نہیں جا پائیں گے، ایبسنٹ لگے گی پیپر نہیں دے سکیں گے، اگر کوئی جاب کرتا ہے تو میں جاب پر نہیں گیا تو میرے باس نے کیا کرنا ہے، مجھے فائر کر دینا ہے، میری سیلری کم ہو جائے گی۔ تو انہیں کنسیکوینسز پتہ ہیں کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو میرے ساتھ الٹا بدلے میں کیا ہوگا۔ لیکن فجر کی نماز کا ہمیں نہیں پتہ کہ اگر ہم نے فجر کی نماز چھوڑی تو ہمارے ساتھ بدلے میں کیا ہونے والا ہے۔ ایز اے مسلم ان جنرل تو ہمیں پتہ ہے کہ قیامت والے دن ہم نے حساب دینا ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے وہ گھڑیاں بھی بہت دور ہے، ہماری موت بہت دور ہے۔ تو جس کا بھی ایمانی لیول بھی اتنا اچھا نہیں ہے تو وہ بندہ نہیں اٹھ سکتا، بس یہ سوچ کر کہ ایک دن قیامت آئے گی اور میں نے مرنا ہے تو وہ اٹھ جائے فجر کے لیے، بہت مشکل ہے۔ جب تک بندے کا ایمانی لیول اتنا نہ بڑھ جائے کہ اسے نماز سے اور ان چیزوں سے محبت ہو جائے، اور اسے سب کا مقصد، اصل بات یہ ہے کہ مقصد پتہ چل جائے کہ وہ یہ کر کیوں رہا ہے۔ مقصد پتہ چلنے پر بھی بندہ وہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس میں کنسسٹنسی بھی آ جاتی ہے۔ تو بات ساری کی ساری یہ ہے کہ کنسسٹنٹ بھی رہنا ہے اور کنسیکوینس بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو اس کے لیے کنسیکوینس کیا ہے میرے لیے۔ تو
کچھ کام تو ایسے ہوتے ہیں جن پر ہمیں بنے بنائے کنسیکوینسز مل جاتے ہیں. جیسے میں نے کچھ مثالیں دی کہ یونیورسٹی میں آپ کی اٹینڈنس پوری نہیں ہے تو آپ کو پیپر نہیں دینے دیں گے, پورا سال ضائع ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ سیمسٹر کی فیس دی ہوئی ہے 50-60 ہزار, تو ضائع ہونی ہے. تو بندے کو پتہ ہوتا ہے کبھی اٹھنا ہے جانا ہے. اسی طرح سیلری نہیں آئے گی تو ہم کھائیں گے کیا, تو وہ بھی پتہ ہوتا ہے. حفظ کی مثال لیتے ہیں, کسی نے حفظ کرنا ہے تو اب اس نے آن لائن کرنا ہے. مطلب ایک بچہ کالج جاتا ہے, روزانہ اس نے صبح 8 بجے سے لے کر دن 1 بجے تک 2 بجے تک اس نے گھر میں نہیں ہونا ہوتا. اس ٹائم پہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. تو اب اس کے پاس ایک عصر کے بعد والا سارا ٹائم بچتا اور ایک فجر سے پہلے والا اور فجر والا نا. تو اب وہ کیسے حفظ کرے؟ خود اپنے آپ پہ نہ شروع کرے. سب سے پہلی بات, اپنے لیے کوئی آن لائن ٹیچر ڈھونڈے, اس کو کچھ نہ کچھ پے کرے اگر طاقت ہے تو. اگر بالکل بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم ٹیچر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا آپ کو ڈر ہو, جس کی آپ بہت عزت کرتے ہیں اور جنہیں ہرٹ کرنے سے آپ ڈرتے ہو. مطلب ان کی ایک اونچی آواز نہ آپ سے کہے کہ بس یہ میں نے کیا کر دیا ہے. آپ ان سے کہیں کہ ٹیچر آپ ہمیں پڑھائیں, اگر میں نے سبق میں ایک چھٹی کی تو آپ میرے لیے اتنی سزا رکھ دے 300 یا اتنا فائن آپ مجھ پہ کر دے. یا پھر دوسری سزا یہ ہو سکتی ہے. ویسے میں چاہتی ہوں کہ حفظ کے دوران نا, میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ بچے کو وہ سزا دینی چاہیے جس سے اس کے حفظ میں بھی فائدہ ہو. فار ایگزامپل میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں, اگر میں نے انہیں سورت دیا ایک حفظ کرنے کے لیے, تو آپ سورت یا کچھ آیات دی ہیں, اس بچی نے وہ یاد نہیں کی. میں اگلے دن کلاس میں گئی ہوں, نہیں یار ٹیچر وجہ کچھ بھی نہیں ہے, بس ویسے ہی ٹائم نہیں ملا, قرآن کھولے ہی نہیں, یاد ہی نہیں کیا. اسی وقت کلاس کے دوران ابھی بیٹھے اور اس کو 10 دفعہ پڑھے. اس بچی نے 10 دفعہ پڑھا اور اس کو پوری یاد ہو گئی, اور اس نے مجھے اسی وقت کچھ سنایا. میں نے کہا تھا میں آج سنوں گی نہیں, آپ نے بس 10 دفعہ سننی, 10 دفعہ اس کو پڑھنا ہے, آپ کی سزا پوری کرنی ہے. تو انہوں نے 10 دفعہ پڑھا اور انہیں 10 دفعہ پڑھنے سے یاد ہو گئی, اور پھر انہوں نے مجھے سنا دیا. تو سزا بھی ایسی دیں کہ جس سے انہیں فائدہ ہو. فار ایگزامپل کسی بچے کو اسکول کا کام اس نے 1 دفعہ نہیں کیا تو آپ سزا رکھیں کہ آپ کل 5 دفعہ کر کے لائیں گے, تاکہ وہ چیز بھی بچے کو یاد ہو جائے, اس چیز میں بھی فائدہ ہو جائے, اور اگلی دفعہ اسے پتا ہو کہ میں نے اگر پہلی دفعہ میں نیا یاد کیا تو بعد میں اتنا ٹائم لگا کے اگر مجھے یاد ہو بھی جائے پھر بھی میں نے 10 دفعہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو یوں کیا کریں کہ سزا بچے کو ایسے دیں کہ یہ نہیں کہ بالکل کام سے ہٹ کے ہو, کام سے ریلیٹڈ دے, لیکن اس کے کام کو بڑھا دے. اسے پھر پتہ چل جائے کہ پہلے ہی کام کر لینا ہے, بھلے ہی تھوڑا کر لو. تو حفظ کے لیے کوئی ایک اسٹرکٹ سا ٹیچر رکھ لیں, انہیں آپ کچھ پے کریں, اور اگر پے نہیں بھی کرتے تو کم از کم آپ اگر وہ انہیں کہیں کہ وہ آپ کے لیے سخت رولز ڈیفائن کریں. اگر وہ نہیں کرتی تو آپ خود بتائیں کہ ٹیچر میں اگر 2 دن مسلسل ایبسینٹ ہوتی ہوں بغیر آپ کو بتائے, آپ مجھے ریموو کر دیں گروپ سے, یا آپ مجھ سے اس کے بعد لیسن نہ سنیے گا. اگر میں 1 دن نہیں سناتی, اگر میں یاد نہیں کر کے آتی تو آپ مجھے یہ سزا دیں. سارے کنسیکوینسز آپ کو خود پتہ ہونے چاہیے, اور اس چیز کا بھی نا پھر آپ زیادہ خیال رکھیں گے. میں نے خود ہی ٹیچر کو سزا بتائی ہوئی ہے, تو اب میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں کہ میں نہ کروں. تو گول سیٹ کرنا ہے, کنسسٹینسی ہونی چاہیے. کنسسٹینسی کے ریلیٹڈ صرف یہ نہیں ہے کہ کنسسٹینسی ہمیں بس آج کل کے دور میں ملتی ہے کہ کنسسٹینسی ہوگی تو ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ سیکھا ہے. انہوں نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, احب الاعمال الی اللہ ادومها وان يقل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو روز کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی بہت بڑے بڑے اعمال پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہے جو بھلے ہی چھوٹے ہوں لیکن روز کیے جائیں. نماز پڑھی جائے لیکن روز پڑھی جائے, 1 دن پڑھ کے 10 دن چھوڑ نہ دیے جائیں. کوئی بندہ اشراق کی نماز پڑھتا ہے, روز پڑھے, یہ نہیں کہ 1 دن پڑھ کے 10 دن چھوڑ دے. کسی نے صدقہ دینا ہے, روز صدقہ دے, بھلے ہی 1 روپیہ دے دے, آدھا روپیہ دے دے, لیکن روز دے. ایک بندہ مہینے بعد 10,000 روپیہ صدقہ کر رہا ہے, اور ایک بندہ روزانہ کا 1 روپیہ یا روزانہ کے 10 روپے صدقہ کر رہا ہے, تو اس کا مہینے کا کتنا بنے گا؟ 100 یا 1000 روپیہ. اور ایک دوسرا بندے نے کتنا دیا مہینے بعد؟ 10,000. تو زیادہ افضل کس کا ہے؟ جو روزانہ دیتا رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بات ساری نا کوالٹی کی ہوتی ہے کہ اس میں آپ کی نیت کیا ہے, آپ کا اخلاص کتنا ہے, اور آپ کس ذات کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ان پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی آپ دوبارہ اس سنت کو زندہ کیجیے گا کہ جو بھی کام آپ کریں, آپ حفظ کرنے لگے, آپ نے روزانہ قرآن پڑھنا ہے, آپ کوئی بھی اور کام کرنے لگے, آپ نے اسکول کالج کا سبق پڑھنا ہے, آپ نے روز پڑھنا ہے. روز, یہ نہیں کہ 1 دن پڑھ کے اور پھر 10 دن ریسٹ لینی ہے, یا 2 مہینے پکا محنت کی اور پھر 1 مہینہ ریسٹ لینی ہے. نہیں, روز پڑھیں, تھوڑا پڑھیں لیکن روز پڑھیں. ایک نا 25 منٹ رول اپلائی کر لیں کہ جب بھی کوئی چیز 25 منٹس تک ٹائمر لگا کے پڑھا کریں. 25 منٹس تک نا آپ پورا فل فوکسڈ ہو کے اس چیز کو پڑھیں, اور پھر اس کے بعد
5 منٹ کا بریک لیں، پھر اس کے بعد 25 منٹ اس کو پڑھیں، پھر 5 منٹ بریک لیں. گھنٹوں مسلسل کرتے جانا بھی آپ کو نا بوریت ہو جائے گی اور آپ نہیں وہ کام کر پائیں گے. تو یہ رول زیادہ بیسٹ ہے. اس کے بعد کچھ دعائیں بتا دیتے ہیں اور انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. جب بھی آپ علم حاصل کرنے بیٹھیں یا کوئی بھی نئی چیز شروع کرنے بیٹھیں، آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے، آپ اپنا بیٹھ کے یاد کرنے لگے، آپ حفظ کرنے لگے ہیں، تو یہ دعا پڑھ لیا کریں. موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. یا رب میرے سینوں کو اس کے لیے کھول دے، میرا کام مجھ پر آسان فرما دے. کتنی بیوٹیفل دعا ہے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور میری زبان کی گرہ کھول دے اور لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، میری زبان میں اثر رکھ دے. سبحان اللہ. تو پریزنٹیشن دینے کے حوالے سے اس میں بھی آ جاتا ہے کہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں اور میری زبان کی گرہ کھول دے، میں اچھے سے بول سکوں. کسی جگہ پر آپ نے پبلک سپیکنگ کرنی ہے یا جو بھی بولنا، تو آپ یہ دعا پڑھ کے شروع کیا کریں. اس کے علاوہ رب زدنی علما یہ دعا کیا کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کریں علم نافع کا. اللہم انی اسألک علما نافعا حلال رزقا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اور اچھے عمل کا، مقبول عمل کا. اور ایک لاسٹ دعا پڑھ کے تو آپ اپنے کام کا آغاز کیا کریں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں غم سے اور حزن سے، غموں سے، پریشانیوں سے، محتاجی سے، بزدلی سے، اور کسی کے بوجھ تلے دب جانے سے، اور لوگوں کے مجھ پر غالب آ جانے سے میں تیری پناہ چاہتی ہوں. سبحان اللہ. بہت پیاری دعا ہے. تو کچھ دعائیں آپ سرچ کر لیں، ان دعاؤں کو پہلے پڑھ کے تو پھر آپ اپنے کام کا آغاز کیا کریں کہ اللہ میں جو بھی کام کرنے لگی اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکچر سننے کے بعد کمنٹس میں اپنی رائے